بھرا عشق آمد در دو عالم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا میرا مان تران مدینہ میرا مان تران مدینہ میری جند تے جان مدینہ میرا مان تران مدینہ آقا دے قدمان البڑے آقا دے قدمان البڑے شہران دا سلطان مدینہ شہران دا سلطان مدینہ میرا مان تران مدینہ رب دی رحمت واجہ مارے رب دی رحمت واجہ مارے بخشش دا سامان مدینہ بخشش دا سامان مدینہ میرا میرا مان تران مدینہ کیا کرم ہے کیا بتائیں غزنوی سرکار کے کیا کرم ہے کیا بتائیں غزنوی سرکار کے چاہنے والے من کی پائیں غزنوی سرکار کے سب پڑھ لیں کیا کرم ہے کیا بتائیں غزنوی سرکار کے کیا کرم ہے کیا بتائیں غزنوی سرکار اللہ اپنے کرم سے بر دیتا ہے ان کی جھولیاں اللہ اپنے کرم سے بر دیتا ہے ان کی جھولیاں جو بھی بن کے منگتے آئے غزنوی سرکار کے
جو بھی بن کے منگتے آئے غزنوی سرکار کے، کیا کرم ہے کیا بتائیں غزنوی سرکار۔ پاک و عرب یورپ و کشمیر اور افغان، کیا پاک و عرب یورپ و کشمیر اور افغان، کیا سب کے سب قدموں میں آئے غزنوی سرکار کے، سب کے سب قدموں میں آئے غزنوی سرکار کے، کیا کرم ہے کیا بتائیں غزنوی سرکار۔ صاحبان نور بن کر آتے وہاں ہیں اولیاء، صاحبان نور بن کر آتے وہاں ہیں اولیاء، دیوانے جہاں محفل سجائیں غزنوی سرکار کے، دیوانے جہاں محفل سجائیں غزنوی سرکار کے، کیا کرم ہے کیا بتائیں غزنوی۔ اولیاء کاملی سے جو پوچھے کامل کا پتہ، اولیاء کاملی سے جو پوچھے کامل کا پتہ، وہ پکڑ قدموں میں لائے غزنوی سرکار کے، وہ پکڑ قدموں میں لائے غزنوی سرکار۔ مرشدی لجپال صدیقی جسے ریفر کریں، مرشدی لجپال صدیقی جنہیں ریفر کریں، سالک وہی نبھائے جائیں غزنوی سرکار کے، کیا کرم ہے کیا بتائیں غزنوی سرکار کے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام مقتدر علماء کرام، خلفائے ذی وقار، صوفیاء ذی شان، نہایت ہی قابل احترام حاضرین و سامعین، میری اور آپ حضرات کی بے حد خوش نصیبی کہ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے ولی کی زیارت کر رہے ہیں، اپنے مقدر پر، اللہ کے اس انعام پر تمام اہل محبت اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، اور زندگی کی یہ مبارک بڑی گھڑیاں اللہ کریم ہمیں ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائے۔ وہ نصیب والے ہیں جنہیں ذکر کی دولت بھی ملے، فکر کا نور بھی ملے، پاکیزہ محفل بھی ملے، پاکیزہ جلوے بھی ملے۔ بہت جلدی حضرت رومی جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک کلام حضور شیخ العالم کی مبارک زبان سے ہم سننے والے ہیں، جو مبارک کلام حضور شیخ العالم ابھی تھوڑی دیر بعد درس کی شکل میں ہمارے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی پیش فرمائیں گے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، پر حضرت رومی نے اپنے چاہنے والوں کو
ماننے والوں کو، درد و محبت کی خیرات پانے والوں کو ایک درس دیا ہے۔ حضرت رومی فرماتے ہیں چشم روشن کن ز خاک اولیاء، اگر آنکھوں کو روشن کرنا ہے تو اللہ والوں کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں میں استعمال کر لو۔ چشم روشن کن ز خاک اولیاء، تا تو بینی ابتدا تا انتہا۔ اگر اللہ والوں کے قدموں کی خاک آنکھوں کو روشن کر سکتی ہے تو اللہ والوں کے چہرے میں کتنا نور ہے، ان کی زیارت میں کتنے جلوے ہیں، ان کی محفل میں کتنے جلوے ہیں، ان کی گفتگو میں کتنے جلوے ہیں، ان کی مجالس میں کتنے جلوے ہیں۔ اور یہ سارے جلوے کیوں نہ ہوں، میرے رب کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمتیں احسان کرنے والوں کے قریب ہیں۔ محسنین کون ہیں؟ قرآن ہی کہتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دے وہی محسن ہے، اور ایسے محسن کے لیے اللہ کی رحمتیں قریب ہو جاتی ہیں۔ ہم حضور شیخ العالم کے کس کس مبارک قدم کو اور مشن کو دہرائیں، سرائیں اور قوم کے سامنے پیش کریں۔ ہر کام دوسرے کام سے بڑھ کر ہے، ہر جلوہ پہلے جلوے سے بڑھ کر ہے۔ الحمدللہ اس ملک کے اندر آپ مساجد کے رنگ میں، مدارس کے رنگ میں، کالجز کے رنگ میں حضرت صاحب سوچتے جاتے ہیں، ماحول بنتا جاتا ہے۔ ونسن گرین جامع صدیقیہ کے خوش نصیبوں، آپ کو بھی یہ قریب والی جگہ، نہ جانے جب حضرت پیر صاحب قبلہ تشریف لائے تو آپ کی نظر پڑ گئی ہوگی، تو جس پاسے در آپ نظر پا دیں تو میں سوچ رہا ہوں خیر نہیں۔ الحمدللہ جی، آپ نے اس جگہ کو دیکھا، اللہ نے آپ لوگوں کو وہ جگہ عطا فرما دی۔ اسی طرح البرٹ روڈ پر بھی میلاد مصطفیٰ کے موقع پر جاتے جاتے آپ کی کسی بہت بڑی بلڈنگ پر نگاہ پڑی تھی۔ جس بڑی بلڈنگ پر نگاہ پڑی وہ بڑی بلڈنگ اللہ نے کسی بڑی ہستی کے سپرد فرما دی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ رب کی رحمتیں قریب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک میرے سمیت تمام اہل محبت کو استقامت عطا فرمائے، اور حضرت صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، کہ ہم بوڑھے سے بوڑھے ہو جانے کے باوجود پھر بھی حضرت صاحب کی یہی بہار دیکھیں، یہی جوبن دیکھیں، یہی استقامت دیکھیں۔ اللہ کریم آپ کے فیضان کو پوری ملت اسلامیہ کے لیے قائم اور دائمی رکھے۔ شکریہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پھر پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام معزز حاضرین، علماء کرام، عاشقین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ اس لیے محبوب، دل پسند اور مقبول عادت شخصیات ہیں کہ اس گناہ سے بری ہوئی دنیا میں آپ لوگ محبت اور نیکیوں کا چراغ ہاتھ پہ لیے چل رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب اور بلند قسمت ہے وہ انسان جو نفس کی شرارتوں اور گناہ کی فانی بدبودار شاداب
سبزہ زار کیفیتوں کے درمیان سے اس طرح گزرتا ہے جس طرح پہاڑیوں کے درمیان تیز پانی اپنی لہروں کی عظمت قائم رکھنے کے لیے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، یا تو روح کا تقاضا ہے یا نفس کا تقاضا ہے۔ نفس پروان چڑھ جائے تو عقل کو قوت ملتی ہے، اور نفس حاوی ہو جائے تو دل کو مصیبت میں گرفتار ہونا پڑتا ہے۔ نفس باغی ہو جائے، بری عادتوں، بری خصلتوں، بری نیتوں، برے کردار، بری گفتار کے مجموعے کا نام نفس ہے۔ اس کے پیچھے شیطانی قوت برسر وقار ہوتی ہے، برسر کار ہوتی ہے، تدبیر اس کی ہوتی ہے۔ جنم خیالات برے نفس لیتے ہیں تو جہاں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے اس سارے مجموعے کو نفس کہتے ہیں۔ اور جہاں نیکیاں جمع ہوں اور نیکیوں کے نتیجے میں نور نظر آئے اس کو کیفیت قلب کہتے ہیں۔ جب کیفیت قلب زندہ ہو تو عقل کو روشنی ملتی ہے، اور جب نفس کو غلبہ ملے تو دل نفس کے تابع ہو کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور جب نیکی غالب ہو اور اس آدمی سے برائی سرزد ہو جائے تو اس کی روح کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک توبہ کر نہ لے، آنسوں بہا نہ لے، اس کو آرام نہیں ملتا۔ لیکن جس آدمی کا نفس برے خیالات اور عادتیں غالب ہو جائیں، دل اس کے تابع ہو جائے، احساسات خیر مر جائیں، وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ندامت نہیں ہوتی، خجالت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ حیران نہیں ہوتا، اس لیے کہ اندر ایک نظام ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو نیکی کو کھا جاتا ہے اور برائی کو اٹھا کے اس کی سوچ پر ڈال دیتا ہے۔ حضرت رومی، جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مثنوی شریف 26,000 24,000 26,000 اشعار ہے، اور بعض کے نزدیک 6,000 اشعار ہے، لیکن یہ سارے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہیں کوئی مثال، کہیں کوئی ذکر، کہیں کوئی تذکرہ، اس کا نتیجہ کیا دیتے ہیں کہ آدمی تو آدمی ہو کر ہے بندے، تو بندہ اپنے آپ کو کہلا کر تو اپنے رب کا باغی ہو کر بھی ابھی بندہ ہے تو، اور مر کر بھی تو کہتا ہے کہ زندہ ہوں میں۔ روحانی موت مر گیا، نفس غالب ہو گیا، طبیعت آوارہ ہو گئی، ناکارہ انسان تم خود کو زندہ کہتے ہو۔ تم زندہ ہوتے تو بندہ نہ ہوتے۔ دیکھو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو، تمام فرشتوں کو عباد مکرمون فرمایا کہ یہ فرشتے بھی میرے بندے ہیں۔ ہم تو چلتے پھرتے انسان کو بندہ سمجھتے ہیں، اور اللہ فرشتے کو بندہ کہہ رہا ہے، یعنی جو اس کی بندگی میں حد کمال کو پہنچے وہ بندہ ہے۔
تو یہاں جناب رومی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اتنی پیاری بات کہ تشریح کی ضرورت ہی نہیں، خالی شعر سننا اور وجد میں آنا یہ بندے کی اصل کیفیت ہے۔ حقیقت بنیاد تو آپ ساری گفتگو کا فاؤنڈیشن آپ تو سمجھ گئے نا، بنیاد کا تعین ہو گیا، اب عمارت اٹھانی ہے۔ آپ چونکہ عقل، سلیم مزاج اور پیاری کیفیت والے لوگ ہیں، اب اپنی عمارت کو درست منظر کی طرف لے جانا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ آدمی اندھا نہ ہو تو اس کے ہاتھ سے دیوار ٹیڑھی نہیں ہوتی، اندھا دیوار ٹیڑھی کر دے تو گلا بھی کوئی نہیں، ہے ہی اندھا۔ اور آنکھ والا اور عقل والا سیدھی بنیاد پر ٹیڑھی دیوار نہیں اٹھاتا۔ جس کی عقل اور ہوش کے ساتھ ایمان اور عشق و الفت یہ مل جل کر اس کی بندگی کے مزاج میں پختگی کے آثار غالب کر دیں، وہ غلطی کی طرف نہیں جاتا بلکہ روحانی مستی سے وہ نفس کی غلطی کو عشق کی جولانیوں میں اتار کر وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ جز بشب جلوہ نہ باشد ماہراں، جز بشب جلوہ نہ باشد ماہراں، جز بدرد دل مجو دل خواہراں، جز بدرد دل مجو دل خواہراں۔ آپ نے دیکھا، فرماتے ہیں عقل والو، آنکھ والو، ہوش والو، تجربے کی دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنے والوں، کبھی آپ نے دیکھا کہ دن کے 12 بجے بھی چاند نکلا ہو؟ کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ رات کی کالی تنہائیوں میں جب رات اپنا قدم پھیلائے، دامن بچھائے اور رات اپنی زلف کے سائے میں، اندھیرے میں، اس شب دیجور میں کائنات کو سلا دے، تو اس وقت چاند کو پتہ چلتا ہے کہ اندھیرا غالب ہو گیا، اب میرا وقت آ گیا کہ میں اندھیرے کا مقابلہ کروں۔ اب چاند انگڑائی لے کر اٹھتا ہے۔ کام کیا تیرا چاند کا؟ اس کی جنگ ہوتی ہے اندھیرے کے ساتھ، اس کی جنگ ہے اندھیرے کے ساتھ۔ وہ اندھیرے کا دشمن ہے، اندھیرا چاند کا دشمن ہے، مگر چاند کی خواہش کیا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے اندھیرا کسی کو لوٹ لے، میرے ہوتے ہوئے اندھیرا کسی کی کیفیت کو چاٹ لے، میرے ہوتے ہوئے اندھیرا کسی کو گڑھے میں اتار دے۔ وہ ہمدردیوں کا ایک سیلاب لیے ہوئے تیزی سے اٹھتا ہوا کائنات کے سر پر آپ کے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کے کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کی چاندنی کی کرنیں لوگوں کو راستے کی ہدایت کرتی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں جز بشب جلوہ نہ باشد ماہراں، جب رات کے بغیر چاند نہیں، تو پھر معلوم ہوا
کہ چاند آتا ہی رات کو ہے، اور جب تک رات نہ آئے چاندنی نہیں آتی، اور جب تک رات نہ ہو چاند نہیں، اور جب تک چاند نہ ہو چاندنی نہیں۔ جب رات کے بغیر چاند نہیں تو درد دل کے بغیر یار کی یاری کا لطف کیسے آئے گا؟ کیا عجب آپ نے مقام چھیڑا ہے۔ اب پھر اس شعر کو سماعت فرمائیں اور اپنی کیفیتوں میں ڈوب کر حقیقت کی طرف رخ اٹھائیں، حقیقت پر توجہ رکھیں کہ آپ ہیں کون اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے، کہاں سے آپ آئے ہیں، کدھر بچھڑ گئے ہیں، کون واپس بلا رہا ہے، وہ درد محبت کو جگانے والا کون ہے جو سوئے منزل کشاں کشاں لے جائے۔ پھر دوبارہ آپ سماعت فرمائیں، جز بشب جلوان باشد ماہراں جز بدرد دل مجو دل خواہراں۔ حضرات یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، محبوب کی تلاش بغیر محبت کے، منزل کی تلاش بغیر لگن کے، اور پانی کی یاد بغیر پیاس کے، اور روٹی کا تصور بغیر بھوک کے، اور کمبل کا خیال بغیر یخ بستہ ہواؤں کے، اور سائے کا تصور بغیر تیز لو کے کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ نے اپنے محبوب کی طرف محبوب کون ہے آپ کا؟ ذرا سوچو تو، سبحان اللہ، محبوب کون ہے آپ کا؟ اب میں ایک خوبصورت لائن دے رہا ہوں آپ کو، محبوب کون ہے آپ کا؟ محبوب کون ہے آپ کا؟ میں ایک تصور دے رہا ہوں آپ کو، سوچو تو، آپ کو اتنا خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ یہ خوبصورت آنکھیں کون دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ یہ خوبصورت چہرہ، ناک اور کان اور خد و خال، یہ خوبصورت دماغ، یہ تیری اعلیٰ رفتار کہ تم جب جوانی میں چلو تو زمانہ دیکھے، اور جب تم طراق سے بیٹھو تو ہوائیں تمہیں دیکھیں، اور جب باہر نکلو تو فضائیں مسکرائیں۔ یہ اتنا حسین بنانے والا تمہارا کون ہے جو تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اسے اتنا حسین بناؤ؟ جب آپ نہیں تھے تو اس نے اپنی مرضی کی ہے، تو جب مرضی سے کسی شے کو بنایا تو حسین بنایا۔ اس حسین تدبیر میں ہے کیا؟ محبت ہی تو ہے۔ محبت سے اس نے تدبیر کر کے خوبصورت تصویر بنائی، پاکیزہ تدبیر سے، کامل تدبیر سے حسین تصویر بنائی، حسین تصویر بنا کے قوت تسخیر عطا فرمائی، تاکہ ساری کائنات جب انسان تجھے دیکھے کہ یہ حسین ہے تو پھر وہ اس طرف بھی خیال آئے گا نا کہ اس کو حسین بنانے والا کون ہے؟ اس نے تجھے تو چاہا ہے نا، اس لیے تجھ سے پیار کیا ہے، تو اس لیے تجھے سب سے بہتر سمجھا، تو اس لیے تو جب تجھے محبت کے ساتھ اس مقام پر پہنچایا تو تو جب اس کی طرف متوجہ ہوگا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت عشق بن کر تیرے دل کو جلانا شروع نہ کرے، تم ادھر مائل نہیں ہو سکو گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جز بدرد دل مجو دل خواہرا، جدھر تم جانا چاہتے ہو جب تک اس کی محبت غالب نہ ہو چل ہی نہیں سکو گے۔ اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھو، ایک آدمی ویسے ہی باہر نکل گیا، ارادہ نہیں تھا لیکن باہر نکل گیا، اور اس کا یہ بھی ارادہ نہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے، بیٹھنا کہاں ہے، لینا کیا ہے، دینا کیا ہے، کس سے ہم کلام ہونا ہے، یہ ارادہ ہی نہیں،
یہ پروگرام ہی نہیں تھا. نکلا باہر تو باہر نکل کے سوچتا ہے مجھے وہاں جانا ہے. راستے میں کوئی ساتھی مل گیا, اس نے کہا وہاں کیا جانا ہے, ادھر جانا ہے, پکڑ کے لے جائے گا. آگے راستے میں ایک اور ساتھی ملا, وہ کہے گا ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے. تو گویا منزل متعین نہ ہو اور منزل سے لگن نہ ہو تو جو بھی راستے میں ملے گا وہ آپ کو پھیرتا ہی رہے گا. تو چونکہ آپ کی منزل متعین نہیں ہوئی, آپ کی منزل متعین نہیں ہوئی, جب بھی نکلتے ہو اپنی منزل کی طرف تو وہ جو دشمن ہے, وہ جو تمہیں نہیں چاہتا, وہ جو تیری وجہ سے اے حضرت انسان, وہ جو تیری وجہ سے راندہ درگاہ ہوا, وہ جو تیری وجہ سے قرب کی منزلوں سے گر کر دوری کے عذاب میں گرفتار ہوا, وہ کب چاہے گا کہ میرا دشمن عزت پائے میرے ہوتے ہوئے, تو پھر وہ کبھی آپ کو ادھر لے جائے گا کبھی ادھر لے جائے گا. تو آپ اس کی مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی منزل متعین نہیں. اور جب منزل متعین نہ ہو, میں ایک مثال اور دے دوں کہ آپ یہاں سے لندن جانا چاہیں, آپ یہاں سے لندن جانا چاہیں اور آپ کو دوسرا آدمی یہ کہے کہ چل تو بعد چلیں گے, پہلے مانچسٹر چلیں گے پھر گلاسگو چلیں گے, وہاں سے ہوتے ہوئے پھر لندن آئیں گے, اور آپ نے جانا ہی لندن ہے, لیکن دوست غالب ہو گیا تو وہ آپ کو جب گلاسگو لے جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ نکلے لندن کے لیے, نکلے جا کے گلاسگو سے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا لندن جانے کا پختہ ارادہ ہی نہیں تھا. یہ جو گھر سے نکلتے ہو چلتے ہیں مسجد میں, کبھی کوئی کہیں لے گیا کبھی کہیں لے گیا, اور کبھی چلو نفل پڑھتے ہیں چھوٹ گئے, قرآن پڑھتے ہیں رہ گیا, عمرے کے لیے جاتے ہیں رہ گیا, اگلے سال پھر صحیح, اور پھر نفل پڑھنے کے لیے اٹھے, کار خیر کے لیے اٹھے اور آنسو بہانے کا کوئی موقع بنا, پھر دائیں اور بائیں ہو گئے. کیوں؟ اصل میں محبوب متعین نہیں. کیوں نہیں متعین؟ کہ وہ جو منصوبے بنانے والا اندر بیٹھا ہوا ہے وہ دل پر نفس کی خواہشات کو غالب کر چکا ہے. چونکہ دل تابع ہے, چونکہ جسم تابع ہے دل کے, اور یہاں دل تابع ہو گیا نفسانی خواہش کے. اب جہاں ڈرائیور اسٹیئرنگ پھیرے گا گاڑی ادھر ہی پھرے گی. تو چونکہ اندر ڈرائیور وہ ہے جو آپ کو نیکی کی طرف جانے دیتا ہی نہیں, تو جب بھی آپ نیت نیک کر کے چلتے ہیں وہ پھیر لیتا ہے, اور جب آپ ضد کرتے ہیں وہ بریک لگا لیتا ہے. پھر توان کرہن, پھر مجبوراً آپ اسی کے ساتھ ہو لیتے ہیں, چونکہ وقت اس کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے, اور جس کی چاہت آپ اپنے اندر زندگی بنا کر سمانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تعلق کمزور ہے, اس لیے آپ خوار ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ فرمایا کہ جزب درد دل مجو دل خواہرا, اور جب تک محبوب کی محبت غالب نہ ہو اس کے راستے پہ قدم نہ رکھنا, اس لیے کہ پہنچو گی بھی نہیں, اور اس کے راستے پہ چل کے پیچھے ہٹنا انتہائی ذلت کا باعث ہے. یہ اس کی دوستی کی توہین ہے. آپ نہیں سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس راستے پر چلنے سے پہلے دل مضبوط, ارادہ مضبوط, اور محبت کبھی رکھو, چونکہ اس راہ پہ چلنا جہاں محبوب حقیقی ہے اور پھر راستے سے واپس آنا یہ محبوب کے راستے کی توہین ہے اور تیرے تعلق کی کمزوری ہے. اس لیے فرمایا چاندی کا خیال کر, جو ہی رات آتی ہے اس کو روکو نہیں رکتا, اسے سمجھاؤ نہیں سمجھتا, اسے کہا واپس جا نہیں جاتا. اس نے کہا میں کیوں جاؤں, رات جو آ گئی میں نے آنا ہی آنا ہے. تو وہ ایمان کیا کہتا ہے؟ ارے نفس پر گناہ کی رات آ گئی, اب میں نے اپنا منزل دکھانی ہے. اب عشق کا کام کیا ہے؟ میں نے جل جل کے روشنی پھیلا کے نفس کی قدرتوں اور اندھیروں میں میں چاند بن کر چمکوں گا, تاکہ یہ شخص جو اللہ کا عاشق ہو گیا اس کو اندھیرے میں کہیں چوٹ نہ آ جائے, میں اس کو منزل پہ لے. جز بشب جلوہ نہ باشد ماہرا, جز بدرد دل مجو دل خارا. میں کتاب کھولی تو ایک شعر نظر آیا, وہ لکھا یورپ کے سفر میں میرے
ہمدم میرے ہم سفر علامہ چشتی صاحب جو آپ کے سامنے رونق افروز ہیں، انہوں نے ایک شعر پڑھا، یہ پڑھا بھی غالباً بلجیم میں، بڑا اجتماع تھا مزدار، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ یار کے عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں۔ بڑا لطف آیا، میں نے آسے سے کہا کہ منزل کے بجائے لفظ قابل بناؤ تاکہ یوں کہا جائے کہ یار کے رہنے کے وہ قابل نہیں، عشق جس دل میں نہیں وہ۔ آپ پہلے دل بیٹھیں، سب کے پاس دل ہے نا سب؟ ارے پوچھنا جواب دیو۔ آپ سب بیٹھے ہوئے زندہ آباد شاد خوش خوش، آپ سب کے پاس دل ہے نا، پھر آپ صاحب دل ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات کہہ رہا ہوں میں، آپ کے پاس دل ہے نا، دل نہیں تو زندہ کیسے ہیں؟ دل ہے تو پھر آپ صاحب دل ہیں، تو پھر کتابوں میں یہ لکھے کہ ہمیں ایک صاحب دل کے پاس گئے۔ ہاں یار کیا کہنا، ایک صاحب دل ملا، تو جب جو تو گیا تیرے پاس دل نہیں ہے تو گیا کیسے؟ اس کو کیوں دل کہتا ہے کہ یہ صاحب دل؟ فرمایا اس میں جلوائے یار جس میں ہو وہی تو دل ہوتا ہے، تو اس لیے عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کے وہ قابل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شیخ العالم۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک مصرع اور اس میں شامل کر لیں، عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یہ جہاں تاریک تیرا گھر نہیں، یہ جہاں تاریک۔ ارے کہاں سورج کے نیچے رہنے والوں، کالی راتوں کے اندر کس طرح تیرا دل لگے گا؟ نیکیوں کے سورج کے اندر، نیکیوں کے باغ و بہار کے اندر رہنے والوں، جب گناہ کی بدبو آتی ہے تو کس طرح تیری روح کو اطمینان ملے گا؟ تو یہاں بہت خوبصورت عراقی کا ایک شعر ہے، بہت خوبصورت بات کہہ گئے، میں نثر میں کہتا ہوں وہ نظم میں کہہ گئے، مردن و خاک شدن بہتر کے بے تو زیستن۔ میں اس کا ترجمہ کروں گا آپ کو وجد آ جائے گا۔ مردن و خاک شدن بہتر کے بے تو زیستن، سوختن خوشتر بسے کز روئے تو کردم جدا، سوختن خوشتر بسے کز روئے تو کردم جدا۔ تیرے بغیر میرے محبوب جینا یہ کوئی جینا ہے، اس سے تو مرنا بہتر ہے۔ تو نے مجھے زندگی دی ہوتی تو میں تیرے بغیر رہتا، تو نے مجھے زندگی نہیں دی، تو جس کو لوگ زندگی کہتے ہیں اس سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ سوختن خوشتر بسے کس روئے تو کردم جدا، جب تک تیرا چہرہ نہ دیکھوں مجھے تو ہجر کی آگ جلا کے مار دے تو اچھا ہے۔ تو پھر کہنا پڑتا ہے یہ جہاں تاریک تیرا گھر نہیں، یہ جہاں تاریک، جس جہاں میں گناہ ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، پسپائی ہے، دولت کا نشہ ہے، جہاں نفس کی بغاوت ہے، یہاں شیطان کی حکومت ہے، جہاں گناہ زندگی کا حصہ ہے، جہاں فحاشات، لغویات اور طرح طرح کی برائیاں زندگی کا جز بن جائیں، یہ تاریک جہاں، یہ اندھیرا چھا گیا، اس میں۔ اچھا ایک بات پوچھوں، اچانک بتی بند ہو جائے، اچانک تارے کٹ جائیں، فیوز اڑ جائے، اندھیرا ہو جائے، تو افراتفری کیوں کرتے ہو؟ اچھا بھلا مکان ہے، 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، خطرہ نہیں، نہ ڈاکو نہ چور
نہ کوئی آئے نہ مارے، نہ کوئی لاٹھی بردار آ رہا ہے، نہ کوئی چاقو بردار آ رہا ہے، نہ کوئی تلوار بدست آ رہا ہے، نہ آپ کا بدخواہ دشمن آپ کے پیچھے ہے، تو پتہ ہے کہ جب یک دم اندھیرا ہو گیا تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو، تڑپتے کیوں ہو، ڈرستے کیوں ہو، کپ کپی کیوں تاری ہے، شور کیوں کرتے ہو، اور فوراً ایک دوسرے کا تو جلدی کرو کیا ہوا، یہ لائٹ کیسے گھبراتے کیوں ہو؟ معلوم ہوا کہ آپ کا اصل جو ہے وہ اندھیرا نہیں، آپ کی بنیاد روشنی پر ہے۔ آپ کی جو اصل جو بنیاد ہے وہ روشنی پر ہے، اور جب روشنی ہٹ کے اندھیرا آتا ہے تو چونکہ آپ کی بنیاد کے خلاف ہے، اس لیے روح تڑپتی ہے، میں کہاں آ گیا، ہٹاؤ اس اندھیرے کو، میں اس میں گزارا نہیں کر سکتا۔ تو جناب رومی یہاں فرماتے ہیں کہ جس دل میں یار کی جلوہ نمائی نہ ہو وہ اندھیرے میں ہے، تو آرام کس طرح بسر کر رہا ہے، تجھے کس طرح۔ آگے ایک اور بات بڑی مزدار فرماتے ہیں، بڑی مزدار، ترک عیسیٰ کرندہ خر پروردائی لا جرم چوں خر بارونے پردائی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑا مضبوط، تندرست، اچھا خوبصورت گدھا ہمیشہ آپ کے پاس رہتا تھا، گدھے پر سوار ہوتے چلتے، مشہور بھی ہے خرے عیسیٰ، مشہور ہے آپ کے۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ عجب بات ہے یار، عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں اور گدھے کی باتیں ہی کرتے رہتے ہو۔ کبھی تو سوچا ہوتا عیسیٰ کون ہے، اور جب بھی سن خرے عیسیٰ، کھوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس خر کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہے کہ جب بھی بات کرتے ہو تو خرے عیسیٰ کی کرتے ہو، عیسیٰ کی کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ جواب اسی میں جواب دیتے ہیں، جواب بڑا مزدار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو عیسیٰ کون ہے، اور جانتے ہو خر کون ہے؟ عیسیٰ روح ہے تمہاری اور خر نفس ہے تمہارا۔ یہ دونوں خیر و شر، یہ دونوں خیر و شر مقابلے میں ہے، یہ رات اور دن مقابلے میں ہے، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ عجب انسان ہو، آپ نے دونوں اکٹھے کر لیے۔ آپ نے روح پر توجہ نہیں دی، خرے عیسیٰ پر توجہ دی ہے۔ پلٹ آؤ، عیسیٰ کے ساتھ یعنی روح کے ساتھ رابطہ کبھی کرو۔ روح کیا چاہتی ہے؟ روح آپ کو کہے گی اے بدن، اے انسان، اے میرے ساتھی، چلیں، ہم وطن سے بچھڑ گئے ہیں، واپس چلتے ہیں وطن اپنے۔ اور نفس کیا کہے گا؟ اے انسان، اے ساتھی میرے، ہم تو اصل جگہ میں اب پہنچے ہیں، یہاں سے قدم نہ کہیں اٹھانا۔ تو چونکہ یہ نفس پستی کی طرف لے جاتا ہے، روح بلندی کی طرف لے جاتی ہے، دونوں کے درمیان کشمکش ہے کہ جس کے ساتھ ہم دونوں لگے ہوئے ہیں، روح چاہتی ہے میں اٹھا کے لے جاؤں اور 7 آسمانوں سے اوپر لے جاؤں، اور نفس چاہتا ہے کہ میں ادھر کا ہوں تو اس کو ادھر کیوں جانے دوں، جب وہ جہان ہی میرا نہیں تو میں اس کو نہ میں خود جاؤں نہ اس کو جانے دوں۔ اور روح یہ کہتی ہے کہ جب یہ ملک میرا نہیں تو میں ادھر کیوں نہ جاؤں، اور جس میں آئی ہوں اس کو کیوں نہ لے کے جاؤں۔ چکر ہے دونوں میں۔ اب یہاں کتاب کی ضرورت نہیں، کیونکہ نفس کے اندر بھی کتاب موجود ہے۔ یہاں حرف و سطور کی ضرورت نہیں، اس کے اندر بھی حروف و سطور موجود ہیں۔ یہاں عشق کی لاٹھی اور نور والی قوت چاہیے، وہ اٹھا کے لے جائے گا اور وہ تدبیر بتائے گا، تدبیر بتائے گا۔ جس طرح چاند نکلتا ہے نا تو ہموار زمین اور کھڈے، ہموار زمین اور گڑے، کانٹے اور پھول کے اندر جدائی معلوم ہوتی ہے،
اسی طرح جب عشق بیدار ہوتا ہے اور صاحب عشق روحانی پیشوا مربی یہ روح و دل جب ان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے اندر کے سورج کی کرن اس کے دل پر ڈالتا ہے، اپنے اندر کی چاند کی جو کرن ہے نا یہ اس کے دل پر ڈالتا ہے، پھر وہ بھی نیکی اور برائی میں فرق کرنے لگتا ہے، کانٹے اور پھول میں جدائی کرنے لگتا ہے، پھر اس کامل کی دوستی اور اس کی رفاقت یہ نفس کی غلامی سے چھڑا کر یہ روحانی پرواز کی دعوت دے کر دونوں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں معلوم ہوا بدست نفس مد اختیار دل زنہار کہ زنگی آئینہ خیش تار میخا۔ یاد رکھنا اپنے دل کو نفس کے حوالے نہ کرنا، انتہائی کالے رنگ والا بد صورت، بڑے بڑے چوڑے دانت، بڑی بدی ناک، بیکار اور خوفناک آنکھوں والا جب چاند جب دیکھے نا شیشہ تو وہ اس کو توڑ دیتا ہے، اور خوبصورت بندہ جب شیشہ دیکھے تو اس پر اور کپڑا مارتا ہے، صاف کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے وہ شیشے کو صاف کرتا ہے کہ حسن یہی دکھاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو اپنا چہرہ صاف کرنا چاہیے وہ کپڑا شیشے پہ مارتا ہے۔ تو اس لیے حسین بندہ شیشہ دیکھ کے اس کے مزاج بدلتا ہے، اور بدصورت، کبھی صورت، مکروہ صورت، زنگی یہ جب شیشہ دیکھے تو شیشہ توڑ دیتا ہے۔ تو جناب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدست نفس مد اختیار دل زنہا، اپنے دل کو نفسانی خواہشوں کے حوالے نہ کرنا کہ زنگی آئینہ خیش تار میخواہد، کہ جو بدصورت لوگ ہوتے ہیں یہ شیشوں کے قائل نہیں ہوتے، نفس نہیں چاہتا کہ دل کا آئینہ چمکے، دل نہیں چاہتا کہ میں غلاظت میں پھنس جاؤں۔ میں آپ کو پھر واپس بنیاد پہ لے جاتا ہوں، جز بشب جلوہ نہ باشد ماہراں، جز بدرد دل مجو دل خواہراں، درد عشق پیدا کرو، جلوہ محبوب حاصل کرو، زندگی بہار بردوش لے کے چلو، بہار بردوش لے کے چلو۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اندھیرے میں چلتے ہیں تو روشنی کا سامان لے کے چلتے ہیں، دنیا اندھیرا ہے اس میں روشنی کا سامان لے کر چلو، پاؤں پھسل نہ جائے، کہیں غلاظت یا گڑھے میں گر نہ جاؤ، عشق رسول کا چراغ جلا کے چلو، عشق رسول کا چراغ دست بداماں چلو، کامیاب ہوگے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو مجھے سلامت۔ آج ہی ہمارے پرانے بہترین ساتھی حاجی نذیر احمد صاحب جس دن میں یہاں پہنچا اس دن سے ہی انہوں نے کہنا شروع کیا ہماری مسجد میں مجلس ہوگی، ذکر ہوگا، ختم شریف پڑھیں گے، نہیں ختم پڑھو تو آپ کی مرضی، مجلس ہو یا نہ ہو میرے گھر چلو، ساتھی آئیں گے 5 منٹ بیٹھیں گے، چائے کا کپ صحیح نہ صحیح تو پانی ہی صحیح، لیکن بیٹھیں ایک مجلس لگائیں تاکہ یار کی یاری جو ہے نا وہ سلامت رہے، محبت، پیاری پیاری محبت اور یار کی یاری یہ سلامت۔ تو انہوں نے آج یہ محفل سجائی اور گھر سے اٹھا کر، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا گھر زیادہ رونق والا ہو، تو حاجی صاحب اپنے گھر کو سجانا چاہتے تھے، علامہ نصیب اللہ صاحب وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں آپس میں دوست ہیں، یاری ہیں، پھر یہ ساری انجمن، یہ ساری جماعت، یہاں کے سارے نمازی، یہاں کے سارے منتظمین، یہ اس طرح ہیں جیسے میرے بازو کے ساتھ میرا ہاتھ اور میرے ہاتھ کے ساتھ یہ میری انگلیاں، میرا اور آپ کا قیامت تک کے لیے رشتہ ہے۔ یہ 2 دن کا رشتہ نہیں ہے، نہ یہ محتاج ہے روٹی کا، نہ یہ محتاج ہے چائے کا، نہ یہ محتاج ہے الیک سلیک کا، البتہ رابطے کا محتاج ہے۔ رابطہ رکھو، اور میری اور آپ کی یاری عمر بھر کی یاری۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ پہلے میں کم کہا کرتا تھا، لیکن جب سے میری سرکار نے مجھے تسلی دی
کہ جس کے ساتھ یاری لگاؤ گے ہم تجھے اور تیرے یار کی ہم خود حفاظت کریں گے. پھر مجھے اعلان کرنے میں مزہ آ جائے. نعرہ رسالت حضور شیخ العالم. یہ حقیقت ہے دوستو. اور یہ اپنے شیخ معظم غوث اعظم رضی اللہ عنہ، باجی حضور بڑے باجی صاحب مولانا شریف اور پیر ملی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ، جناب صدیق اکبر کی بارگاہ اور کونین کے سلطان کی بارگاہ سے کرم ہوا ہے. یہ اتنی سے بات ہے، یہ وہیں کا کرم ہے. ایک ٹوٹی پھوٹی سوٹی ٹیڑھی بے رنگ سوٹی اگر وہ بادشاہ ہاتھ میں رکھ لے تو ہر آدمی اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. خیال رکھیں یار یہ بادشاہ کی سوٹی ہے. اور اگر سوٹی آکڑ جائے کہ میں نہیں ہے تو بادشاہ ٹیک تو میرے نال ہی جانتا ہے نا. تو وہ بادشاہ کیا کرے گا؟ اٹھا کے پھینک دے گا اس طرف، دوسری اٹھا لے گا. اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. چھوٹے بچے اس کو توڑ کے پھینک دیں گے. اور جب تک بادشاہ کے ہاتھ میں سب کے سامنے عزت والی ہے. اور جب بادشاہ پھینکتا ہے چھوٹے بچے بھی توڑ کے پھینک دیتے ہیں. اس لیے بڑوں کے ساتھ یاری لگ جائے تو فخر نہیں، قبولیت کے اعزاز کو اس شکرانے سے تسلیم کرو کہ اے بڑے تو واقعی بڑا، کہ خاک کے ذروں کو بھی تو نے اپنے ساتھ لگا رکھا. حضرات ذکر کے حلقے دائمی اور آپ کو مبارک ہو کہ اس چھوٹی سی مسجد میں آپ نے اللہ اللہ کرنا شروع کیا. اس پوری بستی یہ جو اس مسجد کا متعلق ہے، یہاں کی کمیٹی، یہاں کے خطیب گرامی، آپ لوگوں نے جس محبت سے ذکر اللہ کا سلسلہ شروع کیا اس کا معاوضہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح دیا کہ 4 کنال جگہ آپ کو دے دی ہے. 4 کنال جگہ. اور اگر آپ کا دل خوش نہ ہو تو بے شک فروخت کرو، کوئی اور نقش بندی آ کے لے لے گا. لیکن اگر خوش ہیں تو پھر معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو دین کے لیے چن لیا ہے، اس لیے تو آپ خوش ہیں. اور یہاں اتنی خوبصورت مسجد، اتنا خوبصورت مدرسہ بنے گا. یہ بچیوں کے لیے مدرسہ بن جائے گا اور وہ آپ کے جمعے کی نمازیں اور تبلیغ اور واعظ اور کیا کیا رنگ و نور کا ایک جشن برپا ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب کو اور 2 جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ ہو 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 اللہ
اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا اعزاز عطا فرما۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے تیرے بندے بیٹھے تیرے محبوب پاک کے غلام بیٹھے، ان کے دل پاک، ان کے ذہن پاک، ان کی زبانیں پاک، ان کے قلب و جگر پاک کر دے، ان کی روحانیت کو بیداری عطا فرما، نفسانی قوتوں کو رام کر دل کو بیداری عطا فرما۔ بیماریاں، پریشانیاں، زوال وبال، اختلاف، دکھ و درد اللہ سب دور کر کے ان سب کو صراط مستقیم کا زیادہ عظیم عطا فرما۔ فوّض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔